سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کروانے کے لیے لے گئی۔ اسرا سیر کو کہتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں جو سیر کا لفظ ہے یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، سیر، اسرا۔ اس زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو اسرا کہتے ہیں، سیر کہتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی اور آسمانوں کی اور جنت کی سیر کروائی۔ اس کو اسرا و معراج کہتے ہیں۔ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر وہ معراج کہلاتی ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ عروج کرنا، زمین سے آسمان کی طرف سیر کرنا، عروج کرنا، بلندی پر جانا، اسے معراج کہتے ہیں۔ عروج سے معراج۔ یہ کس تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا؟ یہ معجزہ، بہت بڑا معجزہ۔ یہ آیت کا پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اگلی بات جو فرما رہے ہیں وہ غیر معمولی واقعہ ہے، غیر معمولی بات ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، عیب اس میں کوئی نہیں، خوبیاں اس میں ساری ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اپنی پاکی بیان کی کہ میں لے جا سکتا ہوں۔ تم سوچو گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ کے اندر اس کا جواب دے دیا۔ جانا مشکل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لے جانے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی فرما کر ہر چیز کی نفی کر دی اور اپنا اثبات کر دیا کہ میری طرف دیکھو، لے جانے والا میں ہوں، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ بندہ، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جو سیر تھی، یہ جو معراج، اسرا و معراج تھا، یہ جسمانی تھا، روح اور جسم کے ساتھ تھا۔ بندہ جو ہوتا ہے وہ بندہ روح کو کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات جو عقل پرست ہیں، روشن خیال، جن کی عقل میں بات نہیں آتی تو انکار کرتے ہیں، اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ آئے گا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ جو روشن خیال لوگ کہتے ہیں نا، عقل پرست، عقل کے بندے، یہ تو خواب تھا، خواب تھا۔ خواب جو ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو روح دیکھتی ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ تو خواب میں کوئی ایسا منظر دیکھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ وہ میں اور آپ بھی کبھی خواب میں حج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عمرہ کر رہے ہوتے ہیں،
یہاں سے کتنی دور ہے حرم شریف؟ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں سفر شروع کیا جائے اس روح اور جسم کے ساتھ، اور اس ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے جائیں، اور پھر وہاں پر سیڑھیاں لائی جائیں اور ان پر چڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی رات کے ایک حصے میں سفر فرمائیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، ساتوں آسمان کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، اور جب واپس تشریف لائیں تو وہی وقت ہے وہاں پہ حرم شریف میں۔ کمال تو یہ ہے۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی وہ ذات جو پاک ہے، بے عیب ہے۔ لیل عربی میں رات کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ من المسجد الحرام مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی کہتے ہیں دور کی جگہ کو۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اس وقت جب قافلے چلتے تھے تو 1 مہینہ لگتا تھا مکہ مکرمہ سے شام فلسطین، 1 مہینہ لگتا تھا۔ 1 مہینے کا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا رات کے ایک حصے میں۔ صرف مسجد اقصی نہیں، آگے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ شانو نے سدرۃ المنتہا کی بات فرمائی، اور احادیث میں بڑی تفصیل آئی ہے اس واقعے کی، یہ معجزہ، سبحان اللہ، عجیب۔ اپنے محبوب کو بلایا اپنے پاس، آسمانوں کی سیر کروائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یہ ایک واقعہ کے شروع کرنے سے پہلے اس آیت کا میں 1 مرتبہ ترجمہ کر دوں، کیونکہ یہ بیان آج کے جمعے کے بیان میں مجھے نہیں لگتا کہ مکمل ہوگا۔ یہ گھڑی کا تو سیل ہی نہیں بدلا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ میں پورا کر دوں پھر میں یہ قصہ شروع کرتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی کے گرد اللہ تعالیٰ شانو نے برکت رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بارکنا حولہ، اس کے گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ یہ جو مسجد اقصی ہے، اللہ نے اس مقام پر برکتیں ہی برکتیں رکھ دی، جسمانی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی، ظاہری برکتیں بھی اور باطنی برکتیں بھی۔ اس مقام پر بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسکن رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پیدا ہوئے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس جگہ پر قیام پذیر رہے۔ یہ بڑی برکتوں والی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں اس کے گرد۔ لنریہ من آیاتنا، اس سیر کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم تاکہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ان نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں تو بہت تھوڑا پتہ ہے، ہمیں بہت تھوڑا بتایا گیا ہے، بہت تھوڑا بتایا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، مقصد بیان فرما دیا یہ اسراء و معراج کا مقصد، تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ
ہم بھی کہیں اگر سیر کرنے جائیں نا، کہیں اللہ تعالیٰ کے قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے جائیں، تو یہ بڑی گھٹیا بات ہے کہ ہم صرف ریفریشمنٹ کی نیت کریں۔ لفظ شاید میں نے کوئی سخت استعمال کر دیا، گھٹیا۔ ریفریشمنٹ بھی اچھی چیز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کم درجہ ہے۔ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی قدرت کے مظاہر کو جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی معرفت حاصل ہوگی، معرفت میں قوت پیدا ہوگی۔ تو یہ جو ہماری سیر ہوگی، دریاؤں کو دیکھنا، چشموں کو دیکھنا، پہاڑوں کو دیکھنا، درختوں کو دیکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ تو نے یہ بنائے، کتنے حسین مناظر بنائے، یہ غور و فکر 60-70 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے جب کبھی سیر کرنے کے لیے جایا کریں نا، کہیں قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے، تو ذرا نیت بدل لیا کریں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کروائی نا، اس کا مقصد بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اِنَّهُ بے شک وہ، پھر وہ، یہ جو اِنَّ کے ساتھ ہو ہے نا ضمیر، اس کا مطلب بھی ہے وہ، بے شک وہ، اور ہوا اس کا مطلب بھی ہے وہ، دو دفعہ اللہ نے فرمایا۔ اِنَّهُ بے شک، بے شک بھی جو ہے تاکید، اِنَّهُ بے شک وہ، هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ ہے سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ تو آیت کا مفہوم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27 رات کے حوالے سے مشہور قول ہے، یہ اتھینٹک نہیں ہے، اس کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کون سی رات ہوئی، کون سی تاریخ تھی، اس کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ 6-7 اقوال ہیں بزرگوں کے، اکابر کے، لیکن یہ ہے کہ ہجرت سے کوئی تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، یہ معجزہ رونما ہوا۔ عربوں کے ہاں کیونکہ تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے اس کی تاریخ کا صحیح معلوم نہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق 27 رجب کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا اور مسجد حرام میں لے گئے۔ ترکوں نے اپنی تعمیر میں اس جگہ کو بھی محفوظ رکھا تھا، ابھی وہ علامت ختم کر دی گئی۔ ہم الحمدللہ جب بھی جاتے تھے تو ہم اپنا ٹھکانہ بھی اس جگہ پہ رکھتے تھے جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ 2 ستون نشانیاں تھیں، ترکوں نے اپنی تعبیر میں اس کو نشانی کے طور پہ رکھا تھا، ایک خاص نشانی تھی۔ اس نشانی کو ہم پہچانتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتے تھے کہ یہ نشانی ہے، یہاں چارپائی تھی، یہاں آپ نے آرام فرمایا تھا۔ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں نفل ادا فرمائے، پھر کچھ آرام فرمایا حتیم میں، حجر میں۔ حجر یہ بھی حجر کا مطلب ہوتا ہے گود، حجر کا مطلب پتھر، حجر اسود، اس کو حجر اسود نہیں کہنا چاہیے، حجر اسود۔ اور حجر کون سا ہے؟ یہ جو حتیم ہے، حتیم میں جو یہ بیضوی شکل جو بنی ہوئی ہے، یہ بیضوی حصہ حتیم میں شامل نہیں ہے، یہ قریش کے سرداروں نے اپنے بیٹھنے کے لیے بیٹھک بنائی تھی، اس کو حجر کہتے ہیں۔
جو حتیم ہے وہ بیت اللہ کی دیوار سے کوئی 9 گز کے فاصلے تک ہے تقریباً، یعنی جہاں وہ انٹرنس کا دروازہ ہے وہاں تک وہ جو بنا ہوئی نا جگہ بنی ہے اندر داخل ہونے کی، تو اس کے جو رائٹ سائڈ پہ جو اس کا پلر ہے اس کو وہاں سے بیضوی شکل شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے سیدھی ایک لائن کھینچیں تو وہ حتیم ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے تو وہ حتیم میں نفل پڑھے، پیچھے ہجر میں نہ پڑھے، حتیم میں پڑھے گا تو اس کو بیت اللہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجر میں آرام فرما رہے تھے اس بیضوی جگہ پہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک یہ گردن سے لے کر ناف تک چاک کر دیا، دل کو نکالا اور اعضاء کو بھی نکالا، اور ایک تشت لایا گیا، فرشتے ایک تشت سونے کا لے کر آئے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو اور آپ کے اور اعضاء کو زمزم سے دھویا۔ پھر ایک اور برتن لایا گیا بڑا خوبصورت، اس میں کچھ نور کی چیزیں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس نور کو جس کو ایمان اور حکمت کہا گیا، اس نور کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر بھر دیا گیا، اور پھر اس سینہ مبارک کو جوڑ دیا گیا۔ یہ جو نشان تھا نا کس کے کہ بائی پاس ہوتا ہے نا جن حضرات کا، تو ان کا یہ نشان مرتے دم تک رہتا ہے، یہ جو سٹیچنگ جہاں ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر یہ گردن سے لے کر ناف تک ایک باریک خوبصورت نشان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخیر عمر تک قائم رہا۔ صحابہ کرام اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے وہ نشان خود دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی، آپ خود دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ شق صدر کا واقعہ زیادہ سے زیادہ 4 مرتبہ ہوا ہے، ایک بچپن میں، پھر 8 سال کی عمر میں، پھر یہ واقعہ ہوا، تو 3 یا 4 واقعات شق صدر کے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جو خچر سے ذرا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی اور انتہائی سفید رنگ کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پر تشریف فرما ہوں۔ جب آپ تشریف فرما ہونے لگے تو وہ سواری جس کو براق کہا گیا، یہ حدیث میں الفاظ ہیں براق کے، براق تھوڑا شوخا ہوا، شوخا وہ ہماری زبان میں شوخا ہونا سمجھتے ہیں نا آپ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے کان مروڑے اور فرمایا تو جانتا نہیں تیری پیٹھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ ایسی ہستی جو نہ کبھی تجھ پہ پہلے سوار ہوئی نہ کبھی بعد میں سوار ہوگی، وہ ہستی تیری پیٹھ پر سوار ہونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے براق پر، اور اس نے اس کا سفر جو شروع ہوا، فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ پہلا سٹاپ ہی یثرب میں ہوا۔ 8 دن کا سفر ہے، کوئی پیدل چلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 8 دن میں پہنچتا ہے۔ پہلا سٹاپ ہی یثرب نام تھا، مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس علاقے کا تعارف کروایا کہ آپ یہاں 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کے ہجرت کا مقام ہے۔
وہاں سے روانہ ہوئے اور دوسرا سٹاپ ایک درخت کے قریب ہوا، براق کو اتارا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے، آپ یہاں بھی نفل پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 نفل ادا فرمائے۔ پھر سفر شروع ہوا اور تیسرا سٹاپ بیت اللحم میں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو روکا، آپ کو فرمایا کہ یہاں 2 نفل پڑھیے کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ متبرک مقامات پر نفل پڑھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا جب بھی حرمین شریفین جانا ہو یا اور کہیں اللہ تعالیٰ سیر کی توفیق عطا فرمائے، سیر کا مطلب تو سمجھ گئے نا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان مقامات کی سیر کی، تو چاہیے کہ ہم 2 نفل ہر مقام پہ ادا کریں اور کوئی بدعت نہ کریں، نفل پڑھیں۔ بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کے ساتھ ایک پتھر، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا اور براق کی رسی کو وہاں باندھ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اندر تشریف لے گئے اور ایک مقام پر لے جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ یہاں 2 نفل ادا فرمائیے، یہ تحیۃ المسجد ہیں۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی اور اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نور کی سیڑھی تھی یا کس چیز کی سیڑھی تھی، وہ لائی گئی اور آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا پیالہ، دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اور دودھ نوش فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ آج شراب کو سلیکٹ کرتے، منتخب کرتے تو آپ کی امت گمراہی کی طرف چل پڑتی۔ یہ یاد رہے کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ شراب کی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حرام ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سارے انبیاء علیہ السلام نے کبھی پوری زندگی شراب نہیں پی، چاہے وہ حلال تھی، اس وقت حلال تھی، حرام نہیں تھی۔ جب حرام ہوئی تو صحابہ کرام کا عمل دیکھیں کہ جنہوں نے بڑی پرانی شرابیں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے یہ حکم آتے ہی اس شراب کو ایسے بہایا کہ گلیوں کے اندر شراب کی نہریں بہہ گئی، گھڑے توڑ دیے شراب کے۔ ایک روایت میں اس موقع پر یہ 2 مشروب پیش کیے گئے اور ایک میں جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی پیش کیے گئے، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا جبریل۔ کہ یہ آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا کہ یہ محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہستی۔ اندر سے آواز آئی، کیا حکم ملا ہے؟ کیا بلاوا آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں حکم ملا ہے، بلاوا آیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ پہلے آسمان کا کھول دیا گیا اور فرشتوں نے استقبال کیا۔
مرحبا مرحبا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تعارف کرواتے ہوئے آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا کہا کہ میرا نیک صالح بیٹا آ گیا اور صالح نبی آ گیا۔ یہاں سے چلے دوسرے آسمان پر پھر اسی طرح دروازہ بند تھا۔ جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا بلاوا آیا ہے؟ حکم ہوا ہے؟ کہ ہاں بلاوا آیا ہے، حکم ہوا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا مرحبا کی آوازیں آئیں، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا کہ ہمارے بھائی آ گئے اور صالح نبی آ گئے۔ یہاں سے چلے پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح استقبال ہوا، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خوش آمدید کہا کہ میرے بھائی آ گئے اور جو ہے صالح نبی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حسن میں سے آدھا حسن علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہاں سے چلے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ بیت معمور ہے، جیسے بیت اللہ ہے، اس کے بالکل محاذات میں، اس کے بالکل اوپر ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جس کی ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ سارے نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام کیا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میرے مشابہ شکلوں کا حلیہ بھی بیان فرمائے اس میں۔ وقت پورا ہو گیا، آگے کیا ہوا یہ ہر مسلمان محبت رکھنے والا اس کا تجسس بھی رکھتا ہے، اور اس کو بار بار سننا بھی چاہتا ہے کہ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ وہ جو مسجد اقصیٰ کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، وہ کیا اس کا قصہ تھا، یہ بھی بیان کروں گا، اور سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، اور بھی اس کے بہت سے معارف انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے جمعے میں۔